آج ایک بحث اور مباحثہ کیا جاتا ہے کہ شہید کرنے والے کوفی تھے یا شامی تھے، اس میں الجھایا جاتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کھولنا چاہتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، یہ ان پڑھ و جاہل لوگ نہیں بیٹھے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں کوئی بھی کام ہو تو بات کس پر آتی ہے؟ حکومت وقت پر۔ پنجاب میں مسئلہ چلے تو وفاقی حکومت، سندھ میں مسئلہ چلے وفاقی حکومت، سرحد میں مسئلہ چلے وفاقی حکومت، بلوچستان میں مسئلہ چلے وفاقی حکومت۔ کوئی آرڈر پاس کرنا ہو وفاق، اور وفاق کے اندر جو سب سے معتبر شخص مانا جاتا ہے، جس کا منصب والا ہے، وہ وزیر اعظم ہوتا۔ میاں محمد شہباز شریف کا منصب ہے، وہ چاہے گا پیٹرول نیچے کرے گا، وہ چاہے گا پیٹرول اوپر کرے گا، اس کا حکم جاری ہوگا، حکم نامہ جاری ہوگا۔ کوفہ ایک شہر کا نام ہے، شام مرکز تھا، اور شام میں جو دمشق کے تخت پر جو بیٹھا تھا اس کو یزید کہا جاتا ہے۔ کوفہ ایک شہر تھا، امام علی مقام مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف سے آپ کہاں جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں کھلا گیا، آپ کا راستہ تنگ کیا گیا، آپ کہاں جانا چاہتے تھے؟ اللہ کے وطن۔ اس وقت کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، وزیر اعظم چاہے گا سندھ کا گورنر ہٹائے گا، وزیر اعظم چاہے گا پنجاب کا گورنر ہٹائے گا۔ ہمیں سمجھا کہ اگر ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آرڈر کس کے جاری ہوتے ہیں؟ وفاق کے، حکومت وقت کے۔ اور میں نے کہا تیری تقریروں میں تو نے بیان کیا ہے امیت محرم کو کہ حضرت امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے ایک جانور بھی مر جائے تو اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا تو نے اپنی تقریروں میں کہا کہ امیر المومنین جب منبر پر آئے تو صحابی رسول نے فرمایا یا امیر المومنین ہم اس وقت تک آپ کی اتباع نہیں کریں گے جب تک ہمیں جواب نہ دیا جائے کہ یہ کرتے کا کپڑا زیادہ کہاں سے آیا۔ میں نے کہا امیر المومنین کو یہ اختیار ہے وہ جواب دے۔ وقت کہا کہ امیر المومنین مدینے میں ہو اور نہر فرات کے کنارے جانور مر جائے تو فاروق اعظم سے پوچھا جائے، نہر فرات کے پاس امام حسین کو شہید کر دیا جائے، یزید سے پوچھا نہ جائے گا، یزید بری و ذمہ رہے گا۔ پاکستان میں کوئی بھی معاملہ ہو تو لعنت وزیر اعظم پر بھیجی جاتی ہے، پیٹرول کم ہو سستا ہو لعنت وزیر اعظم پہ بھیجی جاتی ہے، بے گناہ کا قتل ہوتا ہے لعنت وزیر اعظم پہ بھیجی جاتی ہے یا سندھ کے گورنر پہ بھیجی جاتی ہے۔ میں نے کہا تو ہمیں لولیپاپ دے رہا ہے۔ میں نے کہا پورے واقعے کے کردار میں یزید شامل حال نہا۔ سب سے پہلے یزید بن معاویہ پہ لعنت ہے، عبید اللہ بن زیاد پہ لعنت ہے، مسلم بن عقبہ پہ لعنت ہے، حسین بن نمیر پہ لعنت ہے، خولی بن پہ لعنت ہے۔ ان تمام جو کربلا کے واقعے میں شامل ہوئے، جن جن لوگوں نے آرڈر پاس کیا، جن جن لوگوں نے امام کو اذیت دی ہے، ایسا پہنچائی، ان سب پر لعنت ہے۔ اور مولانا حسن رضا نے فرما دیا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تم ہمیں لولی پاپ دے رہے ہو کہ جی نہیں یہ تو حسین ابن علی کا واقعہ، یزید کو کیا معلوم تھا، یزید کو کیا پتا تھا، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد۔ میں نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کرنے والا کون تھا؟ بولیے نا، یزید۔ سندھ کا بھی گورنر کامران کی سوڑی کو ہٹایا گیا، لگایا نہال کو۔ آرڈر کس نے پاس کیے؟ وزیر اعظم نے۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا، عبید اللہ بن زیاد کو لگا دیا۔ کس نے لگایا؟ یزید نے۔ اور یزید بری ذمہ ہو گیا، یزید کو معلوم نہیں تھا، یزید بے قصور ہو گیا، یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں پہنچ گیا، یزید مغفور اللہ ان کے زمرے میں آ گیا، یزید شامی کا بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے پر تجھ ہے، تجھ پر لعنت ہے کہ جس کے گھرانے سے تو نے ہدایت پائی اسی گھرانے پر بھوکتے و شرم نہیں آتی۔ میں نے کہا محدثین نے تمہارے پرچے اڑا دیے۔ امام احمد رضا نے تمہارے یزید کا فسق و فجور متواتر ثابت ہے۔ یزید والی حکومت ہونے کے بعد حرمین طیبین پہ حملہ کروانے والا ہے۔ مسلم بن عقبہ یہ کون تھا؟ اس سے پہ سلار کس نے بنایا؟ یزید نے۔ کہاں پر بھیجا؟ مدینہ طیبہ۔ کیا کرنے بھیجا؟
ہوتی نا آج کا دن یہ مجمع مناقب حسین سننے آیا ہے. مناقب حسین ہی نہیں پتا، تمہیں شان حسین ہی نہیں پتا، کیونکہ تم جب شان حسین کی کتابوں میں کھنگالو گے تو تمہارے شجرے ملیں گے، تمہارے شجرے شمر سے ملے، ابن زیاد سے ملے. اور میں نے کہا جو لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کی نسبت کربلا والوں سے ملتی ہے. اور مانا کہ ہم تو اپنی ماں کے انتہائی مشکور ہیں کہ ہمیں ٹھوکر بھی لگتی تھی، ہماری ماں کہتی تھی یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. جس کے گھروں کی تربیت یا علی یا حسین سے ہوتی ہے وہ امام کی مناقب بیان کرتے ہیں.